السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پریے ساتھیوں اور تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، کل کے پاٹھ میں ہم نے شفاعت کے بارے میں کچھ باتیں کی۔ سفارش انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت ہم کو ضرور اوشیہ پراپت ہم کر سکیں گے جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مارگ پر چلیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مارگ، جو طریقہ، جو ودھی، جو شیلی، جو سمویدھان، جو قانون ہم کو دیا اس پر چلیں گے تو۔ اور میں نے یہ بھی بتایا کہ شفاعت دو پرکار کے ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو اور ایک پوزیٹیو، ایک سکاراتمک اور ایک نکاراتمک، شفاعت مثبتہ اور شفاعت منفیہ۔ ہم نے اس کا پورا بیاکھیا، اس کی پوری وضاحت ہم نے جان لی۔ آج ہم کچھ اس سے آگے کچھ باتیں جانیں گے۔ اس میں کچھ اشکال ہمارے بھائیوں کی کیا ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئیں، یہ جو آیتیں کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، وہ آپ مسلمانوں کے اوپر چسپا کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ سراسر غلط ہے، اس طرح سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو دون اللہ سے مراد یعنی اللہ کے علاوہ چاہے جو بھی ہو، ایون وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر عبادت کی بات آئے گی، اپاسنا، آرادھنا، بھکتی اور پوجا پاٹ کی بات آئے گی تو دون اللہ میں سارے لوگ ہیں، کہ عبادت اللہ کے اترکت کسی اور کی بھی کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اور بھی تمام چیزیں دیکھ لیں تو ہم کو یہی پتہ چلا ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ عبادت میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ عبادت، اپاسنا، آرادھنا صرف اور صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسے دیکھیں قرآن میں اللہ نے اور بھی بہت ساری آیتیں نازل کی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، یہ آیت نازل ہوئی یہود و نصارہ کے بارے میں، لیکن ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ بھائی دیکھیے اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے، یہ ہمارے ایمان، ہمارے مومن اور ستیوادی، نشٹھاوان، سداچاری ہونے کا ایک بہت بڑا پرماڑ ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم کو سیکھنی چاہیے۔ بہرحال تو ہم کو ان تمام چیزوں سے بچ کر کے جو ہے آگے بڑھنا چاہیے اور ستیہ مارگ، صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن سے جو پرمانت ہے، جو صحیح حدیث سے پرمانت ہے، جو صحابہ کرام نے جو سمجھا، جس طریقے پہ وہ چلے، جس راستے پر وہ چلے، جس مارگ پہ وہ چلتے رہے، جو مارگ انہوں نے ہم کو دیا، ہم کو اسی مارگ پہ چلنا چاہیے۔ بہرحال آج کے اس درس میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ شفاعت تو ہم سمجھ گئے، شفاعت ہم کو کیسے نصیب ہو سکتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور شفاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آج ہم جو سنکشپت میں جو ہے تھوڑا سا وسیلہ، جیسا کہ میں نے بتایا تھا اس پارٹ میں کہ میں وسیلہ کے بارے میں بتاؤں گا، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کیسے قبول کرے گا، تو وسیلہ کے بارے میں ہم کچھ باتیں جانیں گے آج۔ وسیلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو یعنی سادھن یا مادھیم بنانا جس سے ہم اپنے منزل مقصود کو، جو ہمارا لکشیہ ہے، اس تک ہم پہنچ جائیں، بس۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا آدیش بھی دیا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، ارتھات اے مومنو تم اللہ سے بھے مانو، اللہ سے بھے بھیت رہو، اللہ سے ڈرو اور اللہ طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ طلب کرو، اور اللہ کے مارگ میں خوب پریشرم کرو، محنت کرو، جہاد کرو، تاکہ تم لوگ سفل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، وہ لوگ جو ہیں، وہ جو جن کو پکارتے ہیں، یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ لوگ اپنے رب کے پاس پہنچنے کے لیے وسیلہ طلب کر رہے ہیں، وسیلہ۔ اور ان میں سے کون اللہ کے نکٹ ہو رہا ہے، کون نزدیک ہو رہا ہے، کون نزدیک ہو رہا ہے، اور اللہ کی رحمت کی وہ لوگ امید کرتے ہیں، اور اللہ کے عذاب سے، اللہ کے پرکوپ سے وہ بھیبھیت ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ اللہ نے فرمایا۔ تو اللہ نے جب وسیلہ اختیار کرنے کے لیے، وسیلہ یعنی سادھن اور مادھیم اپنے تک پہنچنے کے لیے، لینے کے لیے ہم کو آدیش دیا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ کا طریقہ ہم کو نہیں بتائیں گے؟ ضرور آپ قرآن سے اور ستیہ حدیث سے سیکھیے وسیلہ کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ بزرگ، بابوں، پیروں، مریدوں، اپنے دھرم گروؤں کے پیچھے لگ کر کے اب پد بھرشٹ مت ہوئیے، وسیلہ کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا پریاس کیجیے۔ میرے بھائیوں قرآن اور ستیہ حدیث سے یہ پرمانت ہے کہ وسیلہ تین طرح کے ہوتے ہیں، جی 3 طرح کا وسیلہ، اس کے علاوہ اور کوئی وسیلہ جو ہے ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں بتاؤں گا پرشن روپ سے بھی آپ لوگوں کو۔ پہلے نمبر پہ اللہ کے اسماء اور صفات کا وسیلہ، پہلا نمبر اللہ کے اسماء، اللہ کے جو کام ہیں، جو گڑ ہیں، جو وشیشتا، اللہ کے جو نام ہیں، اس کا وسیلہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، تم اللہ کے ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کرو۔
اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحمان مطلب شماشیل پردان، دیا کرنے والا، دیا کرنے والا، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ میرے پر رحم کر۔ سے غفار کا معنی ہوتا ہے چھما پردان کرنے والا، رزاق کا مطلب ان پورن بھوجن پردان کرنے والا، رزق دینے والا۔ تو یہ ہم اللہ کے اسم و صفات سے وسیلہ لے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے ستکرم، پنیہ کرم، نیک عمل کا وسیلہ لگائیے، اللہ نے اس کا آدیش دیا ہے۔ جیسے کہ ہم سب کہتے ہیں اننا آمنا فاغفر لنا، اے اللہ ہم نے آپ پر ایمان لانا، یہ بھی ستکرم ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے جو آپ نے اوترت کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کا انوسرن کیا۔ تو یہ سب نیک عمل ہے اور اس کا وسیلہ لگا سکتے ہیں۔ اور قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو، اے ایمان والو، تم صبر، دھیریہ، سہنشیلتا اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ کیا پتہ چلا؟ کوئی یہ کہتا ہے المدد اے نماز، نماز سے مدد کوئی نہیں مانگتا، کوئی صبر سے مدد نہیں، بلکہ یہ صبر یہ شتکرم ہے، پنیہ کرم ہے، سراہنیہ کام ہے۔ نماز یہ سب سے اتم کرم ہے، آدمی یہ کرے اور اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ یہ ہے دوسرا وسیلہ، اپنا نیک کرم کا وسیلہ بنائیے۔ اور اللہ نے جو وسیلہ کا آدیش دیا وہی وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے مارگ میں تم جہاد کرو، نیک عمل کرو، پریاس کرو، یہ اصل ہے میرے بھائی۔ اور آپ جانتے ہوں گے صحیح بخاری سے مسلم میں حدیث ہے، وہ جو غار میں جو گفا میں 3 لوگ چھپ گئے تھے اور پھر اوپر سے چٹان آیا، غار کا منہ بند کر دیا، پھر وہ لوگ کیسے نکلے غار سے باہر، گفا سے باہر کیسے نکلے؟ انہوں نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگایا، باہر نکل گئے تھے۔ آپ لوگ سنے ہوں گے، یہ پرسدھ واقعہ ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ یہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہے کوئی زندہ اچھا نیک سداچاری نشٹھاوان اللہ کا پرتشٹھت بھکت نیک آدمی اس سنسار میں ہے، آپ جا کر کے ان سے دعا کرائیے، جی آپ جا کر کے ان سے دعا کرائیے۔ یہ صحیح حدیث سے پرمانت ہے اور ہم کو اس کا آدیش بھی دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کتھن ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیوت تھے سنسار میں، صحابہ کرام کو کوئی بھی پریشانی ہوتی تھی، صحابہ اللہ کے رسول کے پاس جاتے تھے۔ ایک صحابی کا پیر ٹوٹ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیرا، ان کا پیر ٹھیک ہو گیا۔ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ دکھ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک لگایا، ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ پانی کی ضرورت پڑتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی، قحط سالی ہوتی تھی، اکال ہوتا تھا، اللہ کے رسول کے پاس جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، بارش ہونے لگتی تھی۔ لیکن فرمانت صحیح بخاری میں مسلم حدیث ہے کہ ایک دن جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، بارش نہیں ہو رہی، ایک صحابی اٹھے کہ بارش نہیں ہو رہی، دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، بارش ہونے لگی، پورا 1 ہفتہ بارش ہونے لگی۔ پھر اگلا ہفتہ جب ہوا، پھر صحابی نے کہا اللہ کے رسول بہت بارش ہو گئی، دعا کر دیجیے، بارش ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، بارش ختم ہو گئی، دعا کی، بارش ختم ہو گئی، یہ پرمانت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد جب ڈائریکٹ کمیونیکیشن وارتالاب بات چیت جو آپ صحابہ کرام کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ختم ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پرشکشن، آپ کی یہ تعلیم اور تربیت ہے کہ صحابہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے پاس گئے اور ان سے یہی کہا، اے عباس، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ طلب کرتے تھے، دعا کے لیے کہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیوت تھے تو ہم ان سے دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ تو بارش کرتا تھا، اب ہم ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں، ان کے ذریعے ہم تم سے وسیلہ طلب کرتے ہیں، اور یہ وسیلہ طلب کرتے ہیں، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارش کرتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں فیسقون، اللہ تعالیٰ بارش کرتا تھا۔ پتہ کیا چلا کہ زندہ جو نیک لوگ سنسار میں ہیں ان سے آپ جا کر کے گزارش کیجئے دعا کرنے کے لیے۔ آپ اس حدیث میں غور کیجئے، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام، آپ کا استھان نعوذ باللہ کم ہو گیا؟ نہیں۔ اگر صحابہ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس جاتے،
قبر میں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے، بارش نہیں ہو رہی، لیکن صحابہ نے ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے، لوگ مزاروں پہ پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان کے وسیلہ سے، ہم وسیلہ پکڑتے ہیں، اس سے سیڑھی چھت چڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے میرے بھائیو، نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بہت نزدیک ہے، بہت ہی نکٹ ہے۔ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کہہ دیجئے وقال ربکم، آپ کا رب نے یہ کہا ادعونی، تم لوگ دعا کرو میں اس دعا کو قبول کروں گا، بے شک جو لوگ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، وہ لوگ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں، میں ان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ ہمارے بہت نکٹ ہے۔ اللہ کا مقام اور مرتبہ اللہ کو کسی دنیا کے بادشاہ، کسی دنیا کے وزیر سے دانجنا اور تشبیہ دینا اور ان کے مقابلے میں اللہ کو کھڑا کرنا میرے بھائیو، یہ سراسر جہالت ہے، مورکھتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہان، اللہ سے ہم کو دعا کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر سنسکرت میں بتا دوں میں آپ لوگوں کو، اللہ نے جو یہ وسیلہ لینے کے لیے کہا میرے بھائیو، تو کچھ ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں دیکھو یوسف علیہ السلام نے اپنے قمیض دیا اور کہا اپنے بھائیوں سے کہ جا کے میرے باپ کے آنکھ پہ لگا دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، وہ نیترہین ہو گئے ہیں، ان کی بینائی چلی ہو گئی ہے، اندھے ہو گئے ہیں، پھر وہ دیکھنے لگیں گے۔ دیکھو انہوں نے اپنی قمیض دی۔ تو ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو انبیاء ہوتے ہیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیص بھی متبرک ہے، وہ شفا اس سے حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ جب وہ ستیہ حدیث سے پرمانت ہو، ستیہ اتہاس سے یہ پرمانت ہو کہ یہ نبی ہی کی قمیص ہے بول کے۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص دیا، تو اگر ایسا پرمانت ہو، لیکن اب اسی کو لے کر کچھ لوگ نہیں، ہمارے جو بابا قبر میں گئے ہیں ان کا جو تبرک ہے، جو ان کے قبر پہ چادر چڑھائی گئی ہے وہ بھی تبرک کے لیے ہے، اس سے بھی ہم وسیلہ پکڑ سکتے ہیں، اس سے بھی فائدہ ہوگا میرے بھائیوں۔ نہیں، اس سنسار کے اندر زمزم کے پانی کے اندر شفا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ایسا پانی نہیں جس کے اندر شفا ہو۔ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے کپڑے، ان کے بال، ان کے پسینے سب تبرک اور متبرک ہوتے ہیں، کرتے کہ وہ ملے تو صحابہ کرام ایسا ہمیشہ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور آپ سے بہت فائدہ اٹھاتے تھے، آپ کے پسینے سے، آپ کے ہر چیز سے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات اگر ہم کو مل جائیں جو صحیح اتہاس سے پرمانت ہو، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن وہ دوسروں کے اوپر چسپا کر کے اور اسی سے کہ نہیں دوسروں سے بھی فائدہ ہوں گے، نہیں۔ معصوم عن الخطا صرف انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں۔ اسی وجہ سے ہم اور دوسروں کے تبرکات لے کر کے اس سے عقیدہ بنائیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں، یہ میرے بھائی جائز درست، بچنا چاہیے ہم کو اس سے۔ اسی وجہ سے ایک بات اور لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، میرے بھائیو یہ ستیہ حدیث سے پرمانت نہیں ہے۔ جو پرمانت ہے وہ قرآن کی آیت ہے، انہوں نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، انہوں نے یہ دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ اسی طرح سے ایک اور صحابی ہیں عثمان ابن حنیف، ان کی بھی بینائی چلی گئی، تو انہوں نے بھی اللہ کے رسول سے کہا کہ وہ دعا کر دیجئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا کہ اگر تو چاہو صبر کر تم کو جنت ملے گا، یا چاہو تو دنیا میں دعا کر دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی، میرے بھائیو اس سے بھی یہ پرمانت نہیں ہوتا ہے کہ کسی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کوئی شخصی وسیلہ کسی کا لے، میرے بھائیو یہ پرمانت نہیں ہے۔ بس ایک دعا جو طریقہ، جو مادھیم اور سادھن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتائیں گے، ہم اسی پر چلیں گے، اپنی منمانی اپنی مرضی سے ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، اس میں گھٹ تھپ، ہیر پھیر، پریورتن، ترمیم و اضافہ، اپنی منمانی اس میں اس کا بیاکھیا، اس کا ارتھ، اس کی تعویل میرے بھائیو یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، صحیح حدیث پڑھیے اور صحیح حدیث سے جو باتیں پرمانت ہیں اس کو لیجیے، انشاءاللہ آپ کی جیون میں وہ باتیں کافی ہو جائیں گی، آپ کی سفلتا کے لیے، ہم سب کی سفلتا اور مکتی کے لیے ہماری باتیں کافی ہو جائیں گے۔ تو آج کے اس درس میں ہم نے یہ سکھایا کہ ہم وسیلہ جو صحیح وسیلہ ہے اس کو اپنائیں، غلط وسیلہ سے دور رہیں۔ آج لوگ اس وسیلہ سے چلو بھائی بزرگ کا وسیلہ لے سکتے ہیں اور جاتے ہیں، اور قبر پہ مزار پہ کتنے خرافات، کتنی بے حیائی ہوتی ہے میرے بھائیو، آج ہماری آنکھوں سے وہ باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے آپ ان سب باتوں سے بچیے۔ اسلام ہمارا پوتر ہے، ہمارا دھرم پوتر، پاک اور صاف ہے، سوچھ اور شدھ ہے۔ آپ اس کو اچھی طرح سے گرہن کیجیے اور اس پر چلنے کی کوشش کیجیے، تب انشاءاللہ ہم کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی گستاخ نہیں، ہم غلط نہیں کرتے، ہمارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو بتایا ہے ہم اسی پر چلتے ہیں، اپنی منمانی کچھ نہیں کرتے ہیں۔ محبت کا تقاضا، محبت کی مانگ ہی یہی ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہیں ہم اسی کو مانیں، منمانی کچھ بھی نہ کریں، اور بزرگوں کی بات کو، اپنے ولیوں کی بات کو، اپنے علماء، اپنے دھرم گروؤں کی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر پراتھمکتا نہ دیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سارا طریقہ بتا دیا ہے، اسی طریقے پہ، اسی مارگ پہ ہم چلنے کا پریاس کریں۔ انشاءاللہ کچھ بات رہ گئی ہم اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وسیلہ کیا ہے، شفاعت کیا ہے، یہ سب اسی طریقے سے سمجھ کر کے صحیح طریقے، صحیح مارگ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح وسیلہ، صحیح سادھن اور مادھیم اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔